اور ہمیں فخر ہے کہ ہم کلین انرجی ریولوشن کے اس پورے خطے کے اندر پاکستان ایک لیڈر ہے. حالانکہ کلائمیٹ چینج جو باہر کی انڈسٹریل ملکوں کے اندر ان کی غلطیوں کی وجہ سے ہمارے ہاں فلڈز آتے ہیں، اس کے باوجود پاکستان ایک ذمہ دار ملک کی طرح اور ایک ایڈوانسڈ ملک کی طرح، جس طرح ابھی سینیٹر صاحب نے کہا کہ یہ ایک میجر ہے کہ کلین انرجی والے ملک بڑے ایڈوانسڈ ہوتے ہیں، تو ہمیں فخر ہے کہ ہم کلین انرجی والا ملک ہیں اور اسی معاملے کے اندر ایڈوانسڈ ہے. فرنس آئل ہمارے گریڈ کے اندر تقریباً ختم ہو چکا ہے. ہماری امپورٹڈ فیول کے اوپر جو آج سے 2 سال پہلے ریلائنس 45% ہوا کرتی تھی، آج ہماری گریڈ کے اندر بجلی صرف 24% امپورٹڈ فیول کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور اگلے 4 سال کے اندر یہ پرسنٹیج 4% پہ ہونے جا رہی ہے. تو ہمارے ریفارمز اور ریفارمز کے طور طریقے الحمدللہ A1 ٹریک کے اوپر ہیں، اور نہ صرف ورلڈ بینک بلکہ دنیا کا ہر ادارہ شہباز شریف صاحب کی لیڈ کی ہوئی پاور سیکٹر ریفارمز کی تعریف کرتا ہے، اور کوٹ ان کوٹ یہ کہتا ہے کہ اتنی رسپانسبل اور اتنی ریولوشنری ریفارمز آج تک کسی ملک میں پاور سیکٹر میں نہیں آئے جو ہمارے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا جاؤ پہلے آئی پی پیز کو سنبھالو. ہم نے سنبھالا، ہم نے بڑے بڑے سیٹھوں سے نہیں ڈرے، ہم کسی کے انفلوئنس اور سفارشوں سے نہیں ڈرے. ہم نے اس ملک کو آئندہ 6 سے 7 سالوں میں 3,400 ارب روپے جو مزید آئی پی پیز کے سیٹوں کی جیبوں میں جانے تھے، شہباز شریف صاحب کی اور نون لیگ کی حکومت نے وہ ان کی جیبوں میں سے نکال کے آئی پی پی کے کانٹریکٹ سب سے پہلے ریویو کیے، ان کو فائنل کر کے میوچل اگریمنٹس کے ساتھ سائن کروایا. اس کے بعد جو آپ کا ملک 10,000 مزید میگا واٹ مہنگی خریدنے جا رہا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو 17 ارب US ڈالر کا اگلے 20 سال کے اندر بوجھ میں اضافہ ہونا تھا، اس اضافے کو ہمیشہ کے لیے ہم نے 10,000 میگا واٹ کو سسٹم میں سے باہر نکالا. تو ہم نے اپنے ریفارمز کے اندر یہ ساری چیزیں کی. ہم نے 1 سال میں اپنی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی ایفیشنسی کو بہتر کر کے، میری ڈسٹریبیوشن کمپنیز 586 ارب روپے کا فائنانس منسٹری اور ٹیکس پیئر کے اوپر بوجھ ہوا کرتی تھی، آج وہ 586 ارب روپے سے کم کر کے ہم نے 1 سال میں 1/3 اس کا کم کر کے 397 ارب روپے کا باقی بوجھ چھوڑا، جو اگلے 3 سال کے اندر ہم انشاءاللہ اس لاس اور ریکوری کی انیفیشنسیز کو ختم کرنے جا رہے ہیں. ہم نے اپنے رشتہ داروں کو اور اپنی سیاسی سفارشوں کے اوپر کسی کو بورڈ کے اندر نہیں رکھا، ہم نے اس سے بہتری اور نقصان کے اندر کمی کی اور آپ کے ٹیکس پیئر کے بوجھ کو ہلکا کیا. جناب چیئرمین، یہ بھی حقیقت ہے، آپ کو پتہ ہے، میں اس ہاؤس میں ضرور یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ پلیز تھوڑی سی ریسرچ بیس سپیچز کیا کریں. علی ظفر صاحب ادھر کہہ کے گئے، میں ان سے ایک سوال کاش وہ ہوتے میں پوچھتا، آپ کو معلوم ہے کل کنزیومر ہے کتنا گریڈ کے اوپر؟ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں سے نیٹ میٹرنگ والا کتنا ہے؟ کل کنزیومر 3 کروڑ 45 لاکھ سے زیادہ ہے. ان کل کنزیومرز میں سے صرف 4,66,506 کنزیومرز کے پاس نیٹ میٹر ہے. ان 4,66,000 کنزیومرز نے 7,000 میگا واٹ بجلی نیٹ میٹرنگ کے اوپر لگائی ہوئی ہے. اس 7,000 میگا واٹ میں سے بھی انڈسٹری نے، انہی 4,66,000 میں سے چند 100 انڈسٹریلسٹ نے 3,500 میگا واٹ بجلی لگائی ہوئی ہے، اور باقی 4,66,000 جو کنزیومر ہیں انہوں نے لگائی ہوئی ہے. اب ان 4,66,000 کے علاوہ جو 3 کروڑ اور 40 لاکھ اور کنزیومر ہے، جو غریب بستیوں میں رہتا ہے، جو فلیٹوں میں رہتا ہے، جس کے پاس گھر خریدنے کی اور روف ٹاپ کی جگہ نہیں ہے جہاں وہ سولر سسٹم لگائے، اور ایسی جگہوں پہ رہتا ہے جہاں اس کے پاس سیونگز کے باوجود افورڈیبل نہیں ہے،
اگر ان ریٹوں کے اوپر نیپرا الاؤ کرتا مستقبل کے اندر بجلی ان سے 26 اور 27 روپے یونٹ پہ خریدنا اور نیٹ میٹرنگ کے اوپر رہنا، تو باقی 3 کروڑ 45 لاکھ جو کنزیومر ہے، جو غریب ہے، اصلی غریب وہ ہے، اصلی عوام وہ ہے، وہ بھی ہے، ان کے اوپر آج جو 200 ارب روپے سالانہ کا بوجھ باقی کنزیومرز کے اوپر ان نیٹ میٹرنگ کنزیومرز کا پڑا ہوا ہے، یہ بڑھ کے 550 ارب روپے سالانہ ہو جاتا۔ آپ کہتے تمہاری 3.5 روپے فی یونٹ بجلی کیوں بڑھی ہے؟ میں یہ کہتا کہ میں ان 4,66,000 کنزیومرز کو ونڈ فال پروفٹ دینے کے لیے باقیوں کی میں بیخ نکال دوں۔ یہ 4,66,000 کنزیومر کے کانٹریکٹ کو ہم نے کچھ نہیں کیا، نیپرا نے۔ آئندہ مستقبل میں آنے والے کنزیومرز کو نئی ریگولیشنز دی ہیں کہ بھئی اگر آپ نے لگانا ہے تو آپ کی بجلی کی خرید جو ہم آپ سے کریں گے وہ وہی کریں گے جو باقی گریڈ کی ایوریج بجلی کی خرید ہے۔ بجلی کی خرید ہوتی کیا ہے؟ بجلی کی خرید وہ ہوتی ہے جب ایک پلانٹ بنا کے آپ کو بجلی دیتا ہے، وہ بجلی کی خرید ہماری دن کے وقت 5.5-6 روپے فی یونٹ بنتی ہے، اور رات کے وقت بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ مہنگے پلانٹ چل رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت میں اویس لغاری سولر نیٹ میٹر کا ایک مالک ہوں، 11 کلو واٹ کا سسٹم میرے گھر پہ لگا ہوا ہے، میں بجلی کو اس وقت 5.5-6 روپے فی یونٹ کے اوپر بنا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے، اور ہر نیٹ میٹرنگ یوزر کو اس بات کا پتہ ہے۔ وہ جب میں 27 روپے کا یا 26 روپے کا اگر میں گریڈ کو دوں گا تو باقی 3 کروڑ 45 لاکھ لوگوں کے ساتھ انصاف ہے یا ظلم ہے؟ اس کو میں نے ریشنلائز کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ اور وہ بھی ہم نے نئے کنزیومرز کی کاسٹ کے اوپر نہیں کیا۔ اس وقت جو نیپرا نے ریٹ دیے ہیں جناب چیئرمین، جو نئے ریگولیشنز کے ریٹ ہیں، اس کے مطابق بھی اگر آپ ایک نئے نیٹ میٹر کے کنزیومر بنے، آپ کو انرجی ریٹ کے مطابق پیسہ مل رہا ہو اور نیٹ بلنگ ہو رہی ہو، تو آپ پھر بھی 3-3.25 سال کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کو پورا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ کا ریٹ آف ریٹرن 28% سے زیادہ بنتا ہے۔ بینک اس وقت کتنا پیسہ دے رہا ہے؟ 8.5-9% سے زیادہ بینک دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ کیا یہ کاروبار ایک اچھا منافع بخش کاروبار پھر بھی رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ یہ کنزیومرز کی ریگولیشنز چینج کرنا، نمبر 1 ریگولیشنز ایوالونگ ہوتی ہیں، پالیسیز آر ناٹ لائک ڈائناسورز جن کے آپ جو بھی جی فاسلز ہوتے ہیں وہ اربوں سال پڑے رہے ہیں اور وہ ہلتے نہیں ہیں۔ یہ انسانوں کی بنائی ہوئی اور انوویٹو تھنکنگ کی بنائی ہوئی پالیسیز ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو ہوتی ہیں، اور یہ پالیسی بھی نہیں ہے، یہ تو ریگولیشن ہے۔ میں اس ہاؤس میں جی چیلنج کرنا چاہتا ہوں، جس چیز کو ہمارے آنریبل سینیٹر نے دہشت گردی کہا، جو میں نے ایکسپنج لفظ کروانے کی گزارش کی، ان کو میں چیلنج کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ کیا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ نئے نیٹ میٹرنگ کنزیومر جو بل جو نئی ریگولیشنز کے مطابق آئے گا وہ کیا ہوگا؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ ریگولیشنز نیپرا ہر 1-2 سال کے بعد ماضی کے اندر چینج کرتا رہ گیا ہے؟ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، یہ پہلی بھی ریگولیشنز چینج ہوئی ہیں، ریوائز ریٹ ہوئے ہیں پہلی بھی، اور یہ ریوائز ریٹ اگر نیپرا نے کیے ہیں تو نیپرا نے پاکستان کی غریب عوام کے اوپر، اس معیشت کے اوپر اور سولر اور رینیوبل سیکٹر کے اوپر ایک بہت احسن اقدام اٹھایا ہے، اور ہمیں اس بات کا فخر ہے، کیونکہ میں آج سے 3 سال بعد اگر اللہ نے زندگی دی اور اگر اس آفس میں رہنے کی ہمیں ہمت ہو سکی اور رہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے رکھا اور میری جماعت نے رکھا مجھے، تو میں 3 سال کے بعد
ادھر سر نیچے کر کے آپ کے سامنے یہ بات نہیں کر سکتا کہ بجلی کی ریٹ اس لیے مہنگے ہوئے ہیں کہ ہم میں اس وقت 3 سال پہلے ان فضول خرچیوں کو روکنے کی ہمت نہیں تھی. بہت شکریہ منسٹر صاحب. اسے چیئرمین پلیز مجھے آپ اس چیز کا موقع دیں. آج صفائی پوری پیش ہوگی. اس بات کا الزام ہم اپنے سر, آج یہ 4.25 لاکھ کنزیومرز کون ہیں؟ میں ہوں, آپ ہیں. اس نیٹ میٹرنگ, اس نیٹ میٹر کے یوزرز ہیں اور جو اسے جی فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم ہیں. تو ہمیں تو پھر بھی پیسہ بنتا رہے گا ماشاءاللہ. اتنی بھوک کس چیز کی ہے؟ اور میں آپ کو اس بات کے اوپر گارنٹی کرتا ہوں, آج میری سینیٹر صاحبہ کے ساتھ آف دا ریکارڈ بات ہوئی لیکن میں اس کو آن دا ریکارڈ لے کے آنا چاہتا ہوں. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ہم نے 2034 تک مزید 8,000 میگا واٹ سولر انرجی نیٹ میٹرنگ کے ذریعے لے کے آنے کی گنجائش رکھی ہے. اور میں آپ کو چیئرمین صاحب اس فلور آف دا ہاؤس کے اوپر گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ 8,000 میگا واٹ اتنی ہی تیزی سے اضافہ ہوگا نئی ریگولیشنز کے باوجود جتنی آج تک ہوتا رہ گیا ہے. یہ رینیوبل انرجی پرو ہے. یہ غریبوں کے حق میں کی ہوئی ریگولیشن ہے. ان 4 لاکھ غریبوں کی شاید حق میں نہ ہو جو اپنے آپ کو غریب سمجھتے ہیں, جو نیٹ میٹر کے آج یوزرز اور اونرز ہیں, لیکن ان 3 کروڑ 30 لاکھ غریبوں کے حق میں ہے جن کے بلوں کے اندر ہم 4,60,000 نیٹ میٹرنگ اونر کی وجہ سے مزید اضافہ ہونا تھا اور مزید ہونا تھا. مزید 500 ارب روپے کا بوجھ سالانہ ان کے اوپر 5 روپے یونٹ بنتا ہے. مر کے ہم نے بجلی کی قیمتیں ابھی کم کی ہیں. 20 روپے کے قریب انڈسٹری کا ریٹ وزیر اعظم شہباز شریف اور قائد میاں محمد نواز شریف کی حکومت آج تک انڈسٹری کے ریٹ کو 20 روپے فی یونٹ کم کر چکی ہوئی ہے. عام صارف کے ریٹ کو 200 یونٹ سے کم والے کو 40% کی ہم نے مزید ڈسکاؤنٹ دیا ہے. آج اس کی بجلی اصلی قیمت کے بجائے 70% ڈسکاؤنٹ کے اوپر اس کو ملتی ہے. تو ہمیں ان چیزوں کا فخر ہے. یہ پرو رینیوبل ریگولیشن ہے, یہ پرو انویسٹر ریگولیشن ہے. اس میں انویسٹر کے کانٹریکٹ کو مکمل سینکٹیٹی کے ساتھ مینٹین کیا گیا ہے. اور یہ سارا کچھ اور یہ کریکشن پہلے اپنے آپ کو اپنی اصلاح کرنے کے بعد اور ثابت کرنے کے بعد کی گئی ہے. پہلے ہم نے اپنی چادر کو اپنے سائز کے مطابق کاٹا. ہم نے بڑے بڑے سیٹ اور انویسٹرز کو آئی پی پیز کے کانٹریکٹس رینیو کر کے کاٹا. ہم نے مزید فضول خرچی کر کے مزید جنریشن پلانٹس کو بند کیا اور ان کو سسٹم کے اوپر نہیں آنے دیا. اور آج ہم اور ہماری حکومت اس بات کے اندر فخر محسوس کرتی ہے. Hence I oppose the resolution and I just wanted to state all this before the House. بہت شکریہ منسٹر صاحب.